سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے ہمارا پروگرام یہ پہلا پروگرام ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو ہم قرآن ہی سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے بارے میں تمام آیات ایک ہی جگہ آتی ہیں قرآن پاک میں۔ نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پر ذکر ہے، نماز کے مسائل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، تیمم۔ لیکن رمضان کی ساری آیات 23واں رکوع سورہ البقرہ کا آیت نمبر 183 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 187 تک رمضان کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں سب کے سب آ جاتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک باہمی کیا تعلق ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اس تعلق کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن پاک کو رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو، قرآن نازل ہونے کی وجہ سے اس ماہ کو فضیلت ملی۔ جیسا کہ ابن حزیمہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحف ابراہیم جو ہیں وہ بھی رمضان میں آئے، تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ بھی رمضان میں۔ انجیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رمضان میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ فضیلت رمضان کو کیوں ملی؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، اس کے بعد ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ اور پھر محرم۔ لیکن اللہ نے اس فضیلت کو، مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے حدیث ہے کہ اس ماہ کا ایک دن، ایک جو ہے عمل، وہ دوسرے ماہ کے اعمال کے اگر کمپیریزن کریں، ان کا تقابلہ کریں تو 70 گنا زیادہ بڑھ کر اجر و ثواب کا حامل ہے۔ ایک فرض 70 فرائض جتنا اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک نفلی عبادت جو ہے وہ فرضوں کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ ماہ اللہ کی برکات کا مہینہ ہے، یہ ماہ عظیم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہیں ہمیں تواتر سے ملتی ہیں کہ اس ماہ کا ایک ایک عمل، جس نے بھی جو بھی عمل کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رمضان کے بارے میں پہلے تو ہم ان کا آپس میں باہمی تعلق دیکھیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، ہدی للناس، پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر آیت نمبر 183 سے آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ اکبر، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ تقوی کے بارے میں کافی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں یہ 258 مرتبہ آیا ہے، 258 ٹائمز۔ اللہ نے اس کو بار بار بہت ساری جگہوں پر اللہ اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ رمضان کے متعلق ہم 3 آیات تلاوت کر لیتے ہیں، ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقوی کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم
مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کر سکتا ہے دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جن کے لیے یہ تو کی طرح ہو، بڑا کٹھن ہو، مشکل ہو، تو وہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دل کی خوشی سے کوئی نیکی کا خیر کا کام کرے گا تو اس کی خیر اسی کو پہنچے گی، اسی کے لیے بھلا ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، حقیقی علم رکھتے ہو تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ روزے کے متعلق یہ 2 ابتدائی آیات ہیں۔ پہلے جب روزے فرض ہوئے، جس کے بارے میں حضرت قتادہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملتا ہے کہ شروع میں، کیونکہ ہم جتنا بھی مکی قرآن پڑھتے ہیں وہاں رمضان کا روزے کا کسی قسم کے روزے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں ہمیں روزوں کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ تو صرف کفارے کے طور پر جو روزہ ہے یا فدیہ کے طور پر جو مطلب کسی کو اگر کوئی زیادتی ہو گئی، کسی سے ظلم ہو گیا تو وہ فدیہ کے طور پر روزہ رکھے۔ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آیت نمبر 185 جو ہے وہ تلاوت فرمائی، جس میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر 1، اسی طرح سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ مجھ سے آپ سے سب سے پوچھ رہے ہیں کیا پتہ ہے تم لوگوں کو؟ اور پھر آپ سب سے پہلے مخاطب اس قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات جو ہے یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ، اللہ اکبر! اس کو اتنی فضیلت کیوں ملی اس رات کو؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہر رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رات کے تیسرے پہر، جو 3 حصوں میں اگر رات کو تقسیم کرے تو تیسرے پہر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کا نزول ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق۔ اور پھر اللہ ندا دیتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگے میں اس کو بخشش دوں۔ اور پھر ہر رات ہی الحمدللہ برکت والی ہے، لیکن اس رات کو اللہ نے اسپیشلی، اور یہ تقریباً 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں ایک رات کی عبادت کو، اللہ نے فضیلت اتنی دی، کس کی وجہ سے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ، کس کو ہم نے نازل کیا؟ اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس رات کو فضیلت ملتی ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ اس شہر جس میں یہ قرآن نازل ہوا اس کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جس وقت اللہ نے، جس گھڑی اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت سے اس کی حرمت ہے، حرمت والا شہر۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس شہر میں قرآن اترے گا، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا وہ تمام رسولوں کے امام کہلائے، انبیاء کے امام۔ شفاعت کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا، مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کے آگے سفارش کرنے والے آپ ہوں گے، سب سے پہلے قیامت والے دن، اللہ اکبر، جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری جان میری جان، میں تو اس سے اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ اکبر، ایسا دن۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت ہوگی سجدے کی، اور مجھے وہ کلمات سکھائے جائیں گے جو ابھی میں نہیں جانتا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، اب آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن، یہ برہان، یہ فرقان نازل ہوا،
تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کر دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہو جائیں اس کے ذریعے پورے جہان کو خبردار کرنے والے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں دیکھیں گے کہ تقوی کے بارے میں جو ہے اور رمضان اور آپس میں رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا زبردست تعلق ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور جائز جنسی خواہش سے، تو اے میرے اللہ میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس تیرے بندے کو روکے رکھا، رات کو بستر سے دور رکھا، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا، اے اللہ تو میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور کہا جائے گا کہ دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا گہرا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا۔ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ اکبر، اور خود احتسابی، اپنے آپ کو تھامتے ہوئے، اپنی سیلف کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ۔ اسی طرح فرمایا ومن قام رمضان، پہلے فرمایا ومن صام رمضان، جو روزے رکھے گا، فرمایا جو رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے گا، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے باہمی تعلق۔ اب ہم تھوڑا سا تقوی کی طرف آتے ہیں کہ یہ تقوی ہم نے کیوں لینا ہے، کیوں اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان ایک پریکٹس ہے۔ رمضان صوم، اس کا لفظ ہے عربی میں۔ عرب جو تھے یہ کیونکہ قبائلی ان کا نظام تھا، یہ ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے، بہت ساری جنگیں نکلتی ہیں۔ جنگ بواس کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے سال، 100 سال تک، 70 سال تک جاری رہی۔ اب یہ ایک دوسرے پر چھاپا بھی مارتے، صبح صبح جا کر چھاپے مارتے، اللہ اکبر۔ اور یہ جب یہ کام کرنا ہوتا، یعنی ایک دوسرے پر حملہ کرنا ہوتا، تو یہ گوروں پر جاتے، تیز رفتار گورے۔ اب یہ آپ چاہتے تھے کہ گورے، کیونکہ عرب کا جو موسم ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سخت ہے، گرمی بہت سخت ہے، یہ اسپیشلی خاص طور پر اپنے گوروں کو بھوکھا رکھتے، اسے صوم الفرض کہا جاتا ہے، یعنی گورے کا روزہ، تاکہ کل گورا اگر کہیں چھاپا مارا ہو یا کہیں سفر زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، تو بھوک پیاس کی وجہ سے کہیں اگر گورا جو ہے اس نے تنگ کیا یا وہ رہ گیا، تو اس سے جو سوار ہے اس کی تو ہلاکت ہے۔ یہ اس کو اس لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ وہ سہ سکے، سختی موسم کی سہ سکے، اور کہیں بھی وہ گورا جو ہے وہ ان کے لیے وبال نہ بنے، ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اس کا باقاعدہ چہرہ بھی دھوپ کی طرف کر کے اس کو کھڑا کرتے تاکہ یہ عرب کی دھوپ کا عادی ہو سکے۔ وہی سے اللہ نے کہا ہے تاکہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ اور ایک نفس کا گورا میرے اور آپ کے اندر ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی انسان قابو کرے۔ میرا اور آپ کا جب تک اس نفس پر قابو نہ ہوگا، یقین جانیں، نفس تو اللہ اکبر، سورہ یوسف میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ میں کیسے اپنے نفس کو بڑی ذمت قرار دوں، کہ نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا ایک ساتھی ایسا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ انسان اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اس کی خواہش پوری کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کے لیے مشکلات جو پیدا کرنے والا ہے، یا اس کے لیے آخرت کے دن کے احتساب کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے والا ہے، وہ نفس ہے۔ سورہ نازیات میں اللہ فرما رہے ہیں آیت 37 سے 41 تک، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس وہ جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اپنے نفس کے پیچھے چلا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ بنے گا جہنم،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اللہ اکبر. اللہ کرے یقین بنے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جس نے اپنی نفس کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ بنے گا جنت. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا. نمبر 1 عمر کن کاموں میں گزری. نمبر 2 اللہ اکبر جوانی میں کیا کرتے رہے، جب جذبہ تھا، کچھ کرنے کی ہمت تھی. دیکھیں ہم جب 12-15 سال تک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں. اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ 25 سال کی عمر میں رشد کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر 40 سال کو پکی رشد کی ہمت ہوتی ہے، جس میں انسان کو اب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ اب میرا واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا ہے. میں کیوں آیا تھا، وہ بھی اللہ جس کو سمجھ دے دے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی میں کیا کرتے رہے، پھر مال کہاں سے کمایا، اور پھر اگر حلال بھی کمایا تو خرچ کہاں کیا، کہ مبذرین فضول خرچی نمود و نمائش کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. شیطان کے بھائی ہیں. پھر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد پر یا عورت پر یہ علم، دین کا علم، جس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، جس سے ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیسے عمل کرنے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رضامندی والے کام کیا ہیں، شریعت کیا ہے. وہ علم قرآن اور سنت کا علم، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں بھی، اور اس طرح اور بھی ایک حدیث آتی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رکھو گے ان کو مضبوطی سے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن و سنتی، میری سنت. اللہ اکبر. اب تقویٰ کیسے حاصل کرنا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے ایک حصے پر، شریعت کے ایک حصے پر جو ہمارے دل کو، نفس کو اچھا لگا اس پر عمل کر لیا، اور جو نفس کو پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب ہے جو عمل ہو رہا ہے وہ بھی نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے، اللہ کے چہرے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اللہ فرمانے کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو جس طرح کے کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. اب جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ رمضان میں انسان کو تیار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکے. یہ کتاب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. اللہ اکبر. امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ، بڑا خوبصورت قول ہے. فرمایا قرآن کو کچھ پڑھنے والے زبان سے نہیں بلکہ دل سے، لوح قلم سے پڑھتے ہیں، دل کی زبان سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اللہ اکبر. جب تک یہ ہمارے دل پر نہیں نازل ہوگا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عربی کا اور جو ہماری لینگویج کا بیریئر اس کو دور کیا جائے. یعنی اتنی عربی ضرور سیکھ لی جائے یہ قرآن براہ راست جب ہم پڑھیں تو ہمارے دل پر اثر کرے. دیکھیں ہم تو ویسے جو روٹین ہے لوگوں کی وہ تو صرف حصول ثواب ہے، اور شاید اب حصول ثواب سے بھی نکل کر اصال ثواب کی طرف چلا گیا کہ بس کوئی فوت ہو گیا تو جا کر ایک پارا پڑھ لیا گیا اور سمجھا گیا قرآن کا حق ہو گیا. اللہ اکبر. حق ادا ہو گیا. انشاءاللہ اس پہ ہمارا موضوع چلتا رہے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ فرما رہے جیسے قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ الفاتحہ تقی آف قرآن، افتتاح جس سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسی عظیم صورت، اللہ اکبر، جس کے بارے میں سورہ ہجر میں بھی آتا ہے قرآن العظیم کہا گیا اس کو. وہاں ہم مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ. اللہ پہچان لیا، تیری معرفت ہو گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے. ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانیاں، اس کا رحم نظر آتا ہے. مالک یوم الدین، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تیرے پاس جانا ہے اور تو ہی ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ صرف تیری عبادت، صرف بندگی اللہ تیری،
تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اے اللہ تیری ہی مدد مانگیں گے، تو اسی سے مدد چاہیں گے۔ اب انسان کیا مانگتا ہے؟ اب دعا شروع ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اب وہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے دکھا سیدھا راستہ۔ الف لام میم۔ دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ آؤ اب اس کی طرف، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تقوی لے آؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضامندی والے کام یہ لے آؤ۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تقوی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا۔ رضامندی والے کام کرنے کی جستجو میں لگے رہنا اور برے کاموں سے بچنے کی جستجو اور اس سے بچتے رہنا، اس کا نام تقوی ہے۔ الحمدللہ میں نے بڑی دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا کہ آپ قرآن کی محفل سے جاتے تھے۔ صحابہ کی محفلیں ہم سے ڈیفرنٹ تھی۔ ہم شغل میلے کی محفل جماتے ہیں، اللہ اکبر، اور دوسری محفلوں کی تو بات ہے کہ میں کیا کروں، جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہیں، محفل موسیقی ہو یا کوئی بھی محفل، اللہ اکبر۔ وہاں قرآن کی محافل سجتی تھی۔ پوچھا صحابہ سے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ تقوی کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ نے بہت ساری باتیں کی تقوی کے بارے میں، جو ان کے خیالات تھے، جتنا انہوں نے سمجھا تھا۔ ابی بن کعب مفسر قرآن، اللہ اکبر، ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کبھی ہاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ امیر المومنین، کہا گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا بہت کانشیس ہو کر، ڈیفینیٹلی بہت محتاط ہو کر، کیونکہ نیچے سام، بچھو، جنگلی جانور، ساتھ جاڑیاں، کانٹے دار جاڑیاں، اوپر شاہد جو لٹک رہی ہے، ان پہ کانٹے، کپڑے بھی پھٹنے کا ڈر، جسم زخمی ہونے کا ڈر، زندگی کا موت کا بھی ڈر۔ فرمایا یہی ہے تقوی۔ دنیا اس طرح زندگی گزارنی ہے ہم نے، ہر وقت کانشیس، ہر وقت محتاط کہ کوئی ایسا کام، کیونکہ پورا ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لیں، آنکڑے ہی آنکڑے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ تقوی اس لیے چاہیے کہ قرآن سے ہمارا ربط ہو سکے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو سکے، قرآن سے ہم نصیحت حاصل کر سکے، قرآن ہمارے لیے واعظ بن سکے۔ بہت ساری جو آیتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہے کہ یہ پوری دنیا پر وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن جو ہے بڑا واضح ہے پوری دنیا کو، اور اس کو واضح کرنا ہے، یہ بیان ہے، بین سے ہے، یعنی واضح کیا جانے والا کلام۔ اور ہدایت کن کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ واعظ کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے۔ نصیحت کس کو دے گا؟ تقوی والوں کو۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ اس طرح فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ یقین نصیحت ہے، کن کو فائدہ پہنچائے گا؟ تقوی والوں کو۔ اللہ روزہ رکھوا کے ہمیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر سیلف کنٹرول کریں۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، ڈیفینیٹلی روزے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے روکے رکھنا، طلوع فجر سے لے کے، یعنی جو سحری کا ٹائم ہے وہاں سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ دیکھیں جو روزے والے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 69 میں فرما رہے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، جو تقوی والے نا، ان کا کوئی حساب کیا ہوگا، ان کے حساب میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقوی جو اللہ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تو نصیحت ہے تاکہ تم، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تم نصیحت تقوی حاصل کر سکو۔ اصل بات یہ ہے، یہ قرآن کا جو قرآن کا ایک تعلق ہے، یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے ہم سب کی۔ کچھ حدیث کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں رمضان کے، یعنی رمضان کے بارے میں، کیونکہ ہم لفظ جو ہے اصل وہ رمضان ہے، کیونکہ ہم اپنی لینگویج میں رمضان زیادہ بولتے ہیں۔ بہرحال رمضان کے بارے میں اللہ نے اس کو فرائض میں، فرض باتوں میں شامل فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر راوی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادتی
اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ کہ گواہی دو. سب سے پہلے تو یہ گواہی دے کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور پھر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا, وَالْحَجِّ اور حج جس کے پاس استطاعت ہو, وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے. روزے کی تعریف جیسے کہ پہلے بھی بیان کی جا چکی کہ روزہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جنسی خواہش سے روکنا, جائز جنسی خواہش. اللہ اکبر. بیوی حلال ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ روزے کے دوران تعلق قائم نہیں ہوگا. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو ہریرہ راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ سے اور برے اعمال سے نہیں رکتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. نہ ہماری نظروں میں شرم ہو, نہ ہمارے زبانوں سے سچ نکلے, تو پھر روزہ وہ تو ایک تعریف ہو گئی, لیکن یہ بھی ہے کہ روزے میں ہر قسم کی برائی سے رکنا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے نا, ابن آدم, دیکھیں نظر جو ہے نا یہ اس کو بڑا ضروری ہے بچانا. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں آتا ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں, کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہ کی, اپنی شرم و عصمت کی حفاظت کرے. اور کہیے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم و عفت کی, عصمت کی حفاظت کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں نکاح کی تو وہ نکاح کرے, اور اگر نکاح نہیں کرتے تو کثرت سے روزے رکھے. یہ انسان کو, یہ نظروں کو جھکانے والی چیز ہے. نظروں کو نیچا رکھنا ہر وقت ہی ضروری ہے, اور رمضان کا روزہ رکھا ہو اور انسان کی نظر بد نظری ہو رہی ہو تو یقین جانے روزے کا تو سارا کا سارا اجر ہی چلا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 1904, آپ نے فرمایا کہ ابن آدم زنا میں اپنا حصہ پا کر رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ زنا میں حصہ یہ ہے کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان آنکھ سے وہ دیکھے, بد نظری کرے, غیر محرم کی طرف دیکھے یا وہ دیکھے تو یہ آنکھ کا زنا ہے. کانوں سے وہ سنے جو سننے سے منع کیا گیا ہے, چاہے بے حیائی کی باتیں ہوں, چاہے موسیقی بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو روح کی غذا ہے, بہت سارے اس کو حلال قرار دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس پہ جیسے بھی کوئی بات ہوگی کبھی موسیقی پہ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں قرآن حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کے اقوال سے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو چھوا جائے. پاؤں کا زنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ چل کر کسی بے حیائی والی کام کی طرف جایا جائے. اور پھر فرمایا کہ آنکھ جو ہے, آنکھ نظر دیکھتی ہے تو شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ڈال کی طرح ہے, پس چاہیے تمہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ 1904 نمبر جو میں نے پہلے جو ہے وہ دوسری حدیث تھی, میں نے جو بیان کی وہ بھی بخاری کی تھی, یہ 1904 نمبر حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈال کی طرح ہے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. تمام ابن آدم کے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ تو اس کو ملنا ہے, لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور اللہ جس کا اجر دیں گے. ہاں, اللہ فرما رہے کہ اس کا اجر میں دوں گا, وانا اجزی بھی, اس کا اجر میں دوں گا. اور روزہ ڈال ہے, پس تمہیں چاہیے کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو تو بے حیائی, بد گوئی, فحش گفتگو سے بچو, گالی گلوچ سے بچو, اور اگر تمہیں کچھ کہے کوئی تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا جو ہے بیان باقی بھی چلتا رہے گا, تقوی پہ اور رمضان پہ. اصل بات یہ ہے کہ تقوی اس لیے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں, اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔